شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کا درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ کی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر مشکل وقت آ جائے اور اگر یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت کو بار بار کہتے تھے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں یزید فوج ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے یہی میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا کہ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے اور ایک طرف 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح پار کر رہا ہے کہ یزیدی فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا ہو، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح یزیدی فوج سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین ابن علی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو سنبھال لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کی قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے امام حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا ہے، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی تپتی زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو مارتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر اپنا سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا
اور وہاں پر یزیدی فوج کے سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں، اور جو بھی قریب آ کر امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا اس کو امام حسین علیہ السلام کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا، وہ چیخ کر دور چلا جاتا تھا۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے اپنا خنجر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھا، اس نے سوچا کہ ہم نے امام حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک امام حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید امام حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ جب اس نے اپنا کان امام حسین علیہ السلام کے قریب کیا تو امام حسین علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان کے لیے حسین ابن علی کو چنا ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا کہ اے شمر، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا کہ اس لیے کہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور یزیدی فوج جھومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو چیزیں تھیں یزیدی فوج نے وہ سب لوٹ لیا۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی وہ نہ اتری۔ وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر گرم ریت پر ادھر سے ادھر پھیرا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا ایسا حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا امام حسین علیہ السلام کربلا کی گرم ریت پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا، سلام میرے دادا حسین پر جن کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔